ہوئے تھے، اس حوالے سے کچھ عرض کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے یہ چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسے دیکھا تو اس کے پاس ایک حوضی بنا دی، ریت سے ایک حوضی بنا دی، اور عبرانی زبان میں اب کہنے لگی زمزم زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا، یعنی بہت تیزی سے یہ پانی جو ہے یہ چشمہ پانی کا پھوٹا تھا اور بہت تیزی سے پانی آ رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاجرہ پر رحم فرمائے۔ فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر یہ زمزم نہ فرماتی، رک جا نہ فرماتی، تو یہاں بہت بڑی زمزم کی نہر ہوتی۔ عرب شریف کے اندر صحرا ہے اور خود مکہ مکرمہ یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، یعنی پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور کعبہ جو ہے یہ نشیب میں ہے، نیچے ہے۔ جو وہاں پر گئے ان کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم کسی بھی طرف سے جائیں تو ہم جب جاتے ہیں تو جس جگہ ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ گویا گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، کعبہ مشرفہ گویا بیسمنٹ میں ہے۔ یعنی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ کعبہ مشرفہ بالکل نشیب میں ہے، تو یعنی چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور پھر یوں نیچے بندہ گویا چاروں طرف سے جائے تو پھر کعبہ ہے۔ اب جدید تعمیرات جس طرح کی ہو چکی ہیں، اب یہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ نشیب میں ہے، پھر ارد گرد پہاڑ ہیں، بہت سارے پہاڑ کٹ چکے ہیں، ان جگہوں میں بلڈنگیں بن چکی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے یہ۔ تو یہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جنرلی نیچے سے پانی نکالے تو پانی نہیں نکلے گا، پیٹرول بہت ملے گا وہاں پر، اور اس بات کا تجربہ بھی ہوا کہ وہاں پر پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ غالباً آدھے ریال کا 1 لیٹر تھا، اس وقت مجھے کرنٹ ریٹ نہیں پتا، تو آدھے ریال کا 1 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہمارے اگر 40-45 روپے کا ریال ہے یا 50 روپے کا ہے تو یہ پیٹرول تھا، اور پانی کی 1 لیٹر کی بوتل وہ 1 ریال کی تھی، 1 یا 2 ریال کی تھی۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے وہاں پر۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر تقریباً مسجدوں کے اندر پانی کی بوتلیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تقریباً مسجدوں کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ لوگ بعض اوقات پانی پلا رہے ہوتے ہیں کہ گرمی شریف کی حاضری ایسی ہوتی ہے وہاں پر۔ اب وہاں شدت کی گرمی، صحرا، پہاڑی علاقہ، ٹھیک ہے، اس جگہ پر جب زمزم کا کنواں آیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک رہنے کا بہترین انتظام ہو گیا، اس لیے کہ زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ جنرلی پانی بندہ جسٹ پیتا رہے تو ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کو کھانے کی ضرورت پڑے گی ورنہ مر جائے گا۔ لیکن زمزم شریف میں یہ ہے کہ بندہ جتنا پیتا رہے اس کی طاقت بھی بڑھتی رہے گی، کھانے کی طلب بھی پوری ہوتی رہے گی۔ یہ زمزم میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عرب شریف کے اندر جنرلی آپ کو نیچے پانی نہیں ملے گا، بہت گہرا کہیں جا کے ملے گا، وہ بھی کم۔ لیکن یہ زمزم کا تعلق کہاں سے ہے کہ یہ مسلسل زمزم آئے جا رہا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ اب کووڈ کی وجہ سے جو مسائل ہیں، پچھلے سال بھی حج نہیں ہوا، اس سال بھی انہوں نے کہا یعنی حج نہ ہونے سے مراد جو معمول کے مطابق ہوتا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ اس وقت پچھلے سال تو 10,000 حاجی انہوں نے ترکیب بنائی تھی، اس دفعہ تقریباً 70,000 کے قریب۔ وہیں جو وطنی ہیں یعنی وہاں کے جو رہنے والے ہیں، بھلے دوسرے ملکوں کے ہوں لیکن جو وہیں رہتے ہیں وہاں موجود ہیں،
انہی کو حج کی ترکیب بنائی جائے گی۔ اب یہ عبرت کی بات ہے کہ حج کے لیے تو لوگ جمع نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے فنکشنز کے لیے لوگ جمع ہیں۔ امریکہ، یورپین بڑے بڑے فنکار، کیونکہ وہ ایک انہوں نے کھول دیا ہے، پہلے اس پہ پابندی تھی، افسوس کی بات ہے کہ وہ انہوں نے کھول دیا ہے، جس کو بولتے ہیں نا یہ جو فلم اور ڈرامے کی جو یہ وزارت ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، خناس ہی ہے یہ، تو یہ انہوں نے وہاں باقاعدہ بنائی ہے۔ تو اب دنیا بھر سے فنکار، اداکار، ڈرامے باز وہ جا کے اپنے فن کا مظاہرہ وہاں کر سکتے ہیں۔ یعنی جہاں لوگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے، اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو چھوڑو، تم لوگ اس کاموں کے لیے آؤ۔ اور بڑے بڑے فحاش قسم کی عورتیں وہ سب کو وہاں، اور جو علاقہ ہے میقات شریف کے اندر ہے، جدہ شریف، چونکہ یہ ایک ساحل سمندر ہے، تو وہاں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا یہ گند وہاں زیادہ وہ کیا ہے۔ یعنی حج نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، عبرت کی بات ہے، انہی دن ہو رہے ہیں، سب کچھ وہاں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ زمزم کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر 25 لاکھ حاجی ہیں تو جب حاجی وہاں جاتے ہیں تو میجورٹی بالخصوص جو مسجد حرام میں چلے گئے، مسجد نبوی شریف میں چلے گئے تو زمزم ہی پیتے ہیں۔ جگہ جگہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں، جہاں سے لوگ بھر بھر کے زمزم پی رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے، ولادت گاہ کے بالکل ساتھ انہوں نے ایک سبیل بھی لگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے یہ اگر بڑی بوتلیں 5 لیٹر کی یا 10 لیٹر کی گیلن وغیرہ بھرنا چاہیں تو وہ خاص انہوں نے ایک سبیل بنائی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں سے پانی آپ زمزم کا بھریں اور جائیں۔ یہ اتنا پانی، نیچے پانی نہیں ہے، لیکن یہ زمزم اتنا پانی کہ اگر 25 لاکھ حاجی ہیں اور پر حاجی کو 5 لیٹر تو ملتا ہی ملتا ہے۔ یہ وہ ہے جو وطن لانے کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 5 لیٹر لاتا ہے، کوئی 10 لیٹر لاتا ہے، جس کا جتنا چاہتا ہے نا کہ یار وہ زمزم یہاں سے لے کے جائیں، بس وہ اسی کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن 1,25,000 لاکھ اگر حاجی ہوں تو پر ہیڈ اگر آپ 5 لیٹر کریں تو یہ 1,25,00,000 لیٹر ہو گیا۔ یہ تو سمپل سا ہے نا، یہ 1 شاٹ گویا کہ ان کو نکالنا ہوتا ہے، اور جو وہاں پی رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہاں چل رہا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو جس کو بولتے ہیں نا کہ یہ ٹرک ہے، ٹرالر، اس طرح کے یہ پانی کی جو ہے نا وہاں پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مکے سے مدینے، مسجد نبوی شریف میں ہر وقت آپ کو زمزم شریف میسر ملے گا، وہاں کولر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسجد قباء شریف کے اندر بھی زمزم ہی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ 3 ہی مسجدیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر شاید گورنمنٹ کی طرف سے زمزم جو ہے وہ رکھا رہتا ہے ہر وقت کہ بندہ خوب جو ہے وہ زمزم پیے۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے زمزم۔ سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے، تو دنیا کا کوئی بھی لیکوڈ جو ہے وہ زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ لیکوڈ ہو، یعنی کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، دنیا میں شاید زمزم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بادام، پستے اور کاجو میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو زمزم کے اندر طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طاقت کا مظاہرہ بطور حج کی صورت میں جو ہے وہ مکے میں جا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گئے ہیں ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جا کے واقعی زمزم پی پی کے نا واقعی ایک طاقت آ جاتی ہے۔ جنرلی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اتنا چلیں گے، آپ یقین مانیں وہاں آپ چلیں گے اور آپ کو تھکاوٹ کا وہ احساس نہیں ہوگا جو آپ کو یہاں ہوگا۔ کچھ فضا کا اثر ہے، کچھ ہوا کا اثر ہے، کچھ زمزم کا اثر ہے۔ یہ تو وہ ہوا ہے نا کہ آ کے دل کی ہر تہ میں سنبھولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا نا۔ مکے مدینے کی ہوائیں تو وہ ہیں نا۔ تو اب جیسے یہ ہرا، غار ہرا پہ چڑھنا، کہتے ہیں نا وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، نانا جی کا گھر نہیں ہے، وہ واقعی ایسا ہے
لیکن آپ کو بڑی عمر کے ایسے ملیں گے کہ جن کے لیے چلنا شاید یہاں مشکل ہوگا، وہ آپ کو غار حرا کے اوپر ملیں گے۔ یقین مانے ان آنکھوں نے دیکھا کہ اور نسل نسل کے لوگ ملیں گے، کیا سوڈانی، کیا افریقن، کیا انڈونیشین، کیا پاکستانی، کیا جو ہے وہ افریقہ کا ہے یا جہاں کا مسلمان ہے، وہ آپ کو غار حرا پہ چڑھا ہوا ملے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی میجورٹی یہ تبرکات کو ماننے والی ہے۔ وہ شرک بدعت کے فتوے لگانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے فتووں کو جو ہے نا گویا کہ بڑھتے وہ پیچھے چھوڑتے ہوئے آقا کی محبت میں جو ہے نا یہ غار حرا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس مقام پہ جہاں اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی، بڑا پرکیف سا جو ہے وہ وہاں نظارہ ہوتا ہے جب وہاں بندہ غار حرا کے اوپر جاتا ہے۔ اور بار بار وہ 1400-1500 سال پیچھے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور اس جگہ تشریف لا کر 15 دن تک اسی جگہ عبادت کرتے رہتے تھے، اس ایک مقام پر۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اس پہاڑ کو چڑھ کے جاتی ہوں گی، سبحان اللہ، کیا پیارا واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آقا خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میرا اور اپنے رب کا سلام فرمائیے گا۔ تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آئیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ رب کا اور جبریل کا تمہیں سلام ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ فقاہت، یعنی آپ کی علمیت کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ نے جو جواب دیا بڑا علمی جواب تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بھی میرا سلام، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ کو کس کا سلام جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ سلام ہے اور جبریل کو میرا سلام عرض کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کے مقامات، اب مجھے بیان تو کچھ کعبے کی تعمیر پہ کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو وہاں کا ایک تصوراتی ایک خاکہ پیش کروں کہ بندہ جب جاتا ہے نا تو کبھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک مقام یاد آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، جیسے وہاں پر ایک دروازہ ہے، مختلف انہوں نے دروازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جانے کے لیے یہاں پر براق آیا تو اس پہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور یہاں سے پیارے آقا علیہ السلام معراج کے لیے گئے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر جو ہے وہ خود کعبے کے جو ارد گرد حصے ہیں، ان حصوں کے اندر کیا میں آپ کو عرض کروں کہ کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبے کا ہمیں یہ تو پتہ کہ کعبہ ہے، لیکن اس کعبے کے اندر بھی کیا کچھ نہیں ہے، ایک اپنا موضوع ہے۔ جیسے اس کعبے کے 4 کونے ہیں، ان چاروں کونوں کے مقدس نام ہیں، اور یہ جو چاروں کونے ہیں ان میں سب سے پہلا کونا جس کو ہم کہیں گے وہ کونا ہے جہاں پہ حجر اسود نظر آتا ہے۔ یہ جو حجر اسود والا کونا ہے، اس کونے کا نام ہے رکن اسود۔ رکن بولتے ہیں پلر کو، کونے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کونا وہ ہے جہاں پر حجر اسود ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی رکن اسود ہے۔ اس کے بعد جب ہم طواف شروع کرتے ہیں، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مکے کی، تو پھر جو ہے وہ بڑا کیا اس کے لیے الفاظ کہتے ہیں نا کہ وہاں کی فضاؤں اور وہاں کے جو مناسک ہیں ان کے لیے الفاظ کا چناؤ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میری پشت پہ سبز لائٹ جل رہی ہوگی اور سامنے حجر اسود ہوگا، اور یعنی کہ یہاں تو نماز کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یا تھوڑا سا وہاں بھی اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یہ ہاتھ آپ نے کرنے اس جگہ کر کے اور حجر اسود کے سامنے، کیونکہ جنرلی چومنے کا تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور بھی کووڈ کی وجہ سے تو ناممکن سا انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے
طواف شروع کرنے کی جگہ، اسٹارٹنگ طواف، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حجر اسود اس کونے پہ جو لگایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو یہاں آئے اس کو پتہ چل جائے کہ طواف کس کونے سے شروع کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اس مقام پہ اس لیے لگایا تھا۔ تو جیسے ہی حجر اسود کو جب آپ استلام کر لیں گے اب چلنا شروع ہوں گے۔ تو اب پورا اس کا طریقہ ہے، وہاں تو جو گزر رہے ہوتے ہیں بیچاروں کو یعنی کہ بہترین طریقے کے مطابق بندہ کرے تو وہ جیسے بندہ حجر اسود کے بالکل سامنے آگے استلام کرے گا، پھر ہاتھوں کو چومے گا۔ اب چومنے میں یہ نہیں ہے چومنا، آواز نہیں آئے گی، ہاتھوں کو ہونٹوں پہ رکھنا ہے، یہ چومنا ہے۔ تو وہ ایسے چوم رہے ہوتے تو آواز نہیں آئے گی، بغیر آواز کے ایسے کر کے اس نے ہاتھ چومنے، اس کے بعد تھوڑا سا دائیں ہو جائے گا اور اب یوں مڑے گا، اب طواف شروع کرے گا۔ اب اس طریقے سے تو شاذ و نادر ہی جو ہے نا وہ کوئی دیکھا ہوگا وہ اس طرح کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی بندہ حجر اسود سے آگے آتا ہے تو پھر کعبے کا دروازہ ہے، کعبے کا دروازہ اور حجر اسود ان کے جو بیچ کا حصہ ہے، اللہ توفیق دے تو یہاں جا کے لپٹیے گا، اس لیے کہ اس جگہ کا نام ہی لپٹنے کی جگہ یعنی ملتزم ہے۔ اس جگہ کا نام ہے یہ ملتزم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب چاہوں جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ملتزم سے چپکے ہوئے ہیں اس مقام پر۔ یہ ایسا مبارک جگہ ہے، یہاں پر جب بندے نے طواف کرنا ہے تو یہاں ملتزم پر حاضری یہ طواف کے طریقے میں شامل ہے، یعنی اگر نہیں کرے گا تو طواف ہو جائے گا، لیکن جس کی سنت مستحبات یہ سارے ہیں ان میں ملتزم پر حاضری بھی شامل ہے، اس میں زمزم کی حاضری بھی شامل ہے کہ زمزم کے کنویں پر آئے ہو۔ کیسے آئے کتابوں کے اندر لکھا کہ زمزم کے کنویں پر آئے، اپنے ہاتھ سے ڈول اس کے اندر ڈالے، پھر رسی سے خود کھینچنے کے بعد اس میں سے پیے اور پانی اپنے سر کے اوپر ڈالے، انشاءاللہ ذلت و رسوائی سے بچا رہے گا۔ یار اب کنواں کہاں اور ڈول کہاں اور کہاں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے اگر دیکھے گا تو وہاں پر نل لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ کولر بھی رکھے ہوئے، تو اس سے تھوڑا سا پہلے نیچے جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے، تو عین زمزم کے کنویں پہ جانا ممکن نہیں ہے، تو اس کی قریب ترین بندہ جگہ جا کر وہاں جا کے زمزم پیے اور کبھی ملتزم کو دیکھے، کبھی کعبے کے دروازے کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو یہ ہے ملتزم، کعبے کا دروازہ اور جو حجر اسود کونا ہے، رکن اسود، ان کے جو بیچ کا حصہ ہے یہ ہے ملتزم، لپٹنے کی جگہ۔ رب نے کبھی توفیق دی تو یہاں پر جا کر کبھی اپنا دایاں رخسار اس پہ لگائیے گا، کبھی بایاں رخسار لگائیے گا، کبھی ہاتھوں کو ملیے گا، کبھی سینے کو ملیے گا، کبھی پیٹ کو ملیے گا۔ بڑی برکت والی جگہ ہے، یعنی جتنا زیادہ چپک سکیں، چمٹ سکیں، اس جگہ پر جا کر بندے کو چمٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جب حجر اسود اور رکن اسود کعبے کا دروازہ ہے، تو کعبے کا دروازہ ہے، یہ سونے کا بنا ہوا دروازہ ہے اور بڑا مبارک دروازہ ہے۔ اور پہلے اگر آپ کعبے کے دروازے کو دیکھیں اور اس کو بالکل بیک پہ دیکھیں، بالکل بیک دیکھیں، یعنی کہ اس طرف کعبے کے، جیسے یہ چوکور کعبہ ہے، یہ ملتزم ہو گیا، اس کے اس طرف جو حصہ ہے کعبے کے دروازے کے اس طرف، تو ادھر بھی کعبے کا دروازہ نہیں ہے، لیکن وہاں انہوں نے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ وہ جو دیواروں کی لائنیں ہیں نا وہ کعبے کی بنی ہوئی ہیں۔ اگر یعنی کہ جب یہ 2018 کے اندر جب طوفان آیا تھا وہاں پر نا، وہ اس وقت ہم منی میں تھے، وہ طوفان تھا، اور اتفاق ہے کہ اس وقت یہ کعبے کا چینجنگ بھی کر رہے تھے نا اس کی غلاف کی۔ تو اب یہ دیکھیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح ایک طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبے کا غلاف بالکل اوپر چلا گیا تھا اور کعبہ کمپلیٹ نظر آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پتہ نہیں کوئی بڑا ہولناک واقعہ ہوا تھا، میں وہ واقعہ بھول گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 2018 میں یہ ہوا تھا اور 2019 کے بعد جو ہے نا یہ کووڈ آ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، بات نکلی تو میں نے عرض کر دی۔ تو یہ 2018 کے اندر جس ٹائم طوفان آیا تھا تو
وہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ مٹی، ہر طرف مٹی مٹی ہو گئی تھی نا. ادھر بھی ہم جب مینا شریف کے اندر تھے تو یوں سمجھے کہ ہم کہیں اور خیموں کے اندر تھے تو ہم وہاں رک گئے تھے، اور وہاں خیمے جو ہے نا، خیمے ان کے اندر انہوں نے لوہے ڈالے ہوئے نا نیچے، تاکہ اس کو ہٹا کے اندر بندہ جاتا ہے نا. تو اب وہ جب چل رہے تھے نا تو خیمے ہل رہے تھے اور لوہا لوہے سے ٹکرا رہا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی آوازیں آتی ہوں گی، کیسے آوازیں آتی ہوں گی. لیکن خدا کی قسم وہ جو ایک خوف والی آوازیں ہیں نا، وہ یہاں لذت والی آوازوں سے بھی بڑھ کر تھی یار کہ مینا میں تھے. تو بہرحال اب اس وقت جب یہ طوفان آیا نا تو ہوا یہ تھا کہ کعبے کا یوں غلاف اوپر تک چلا گیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ پیچھے جو ہے بالکل کعبے کے دروازے کے عین پیچھے بھی اس طرح کے دروازے کو انہوں نے شیپ دیا ہوا ہے، کیونکہ اصل کعبے کے 2 ہی دروازے تھے، اصل کعبے کے 2 ہی دروازے تھے. یہ بعد میں ایک پورا وہ طریقہ ہے، وہ تاریخ ہے کہ پھر یہ ایک دروازہ رہ گیا. تو بہرحال اب یہ ہو گیا آپ کا حجر اسود، پھر باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، اور یہ بیچ کا ایریا وہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں. پھر کعبے کا دروازہ بھی بہت افضل حصہ ہے، افضل مقام ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ رب کے گھر کا گویا دروازہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے بندہ دعائیں مانگے، التجائیں کرے. اس کے بعد جو حصہ ہے جہاں کعبے کا دروازہ ختم ہوا اور کعبے کا جو اگلا کونا شروع ہوا، یہ جو ایریا ہے، یہ ایریا بھی بڑا مقدس ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو شرف امامت بخشا تھا، کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. 5 نمازیں اس مقام پر پڑھی تھیں. اور پھر یہ جبرائیل امین علیہ السلام 5 نمازوں کے اوقات کیا ہیں، بھائی ظہر کا وقت کتنا ہے، عصر کا کتنا ہے، تو اس مقام پر آ کے نمازیں پڑھی تھیں اور رب کی طرف سے اوقات عرض کیے تھے کہ آقا اس نماز کا یہ وقت ہے اور اس نماز کا یہ وقت ہے. تو یہ حصہ بھی بڑا مقدس ہے. کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے اگر بندہ تھوڑا سا چند قدم آگے جائے تو رائٹ پہ نیچے جو ہے وہ آب زمزم کا کنواں ہے، اور اسی طرح اس سے تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو وہ مقدس پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم ہے. اچھا اب یہ کعبے کا یہ کونا ہے یعنی رکن اسود، اس کے بعد جو کونا ہے یہ کونا جو ہے نا یہ عراق کی طرف ہے، یعنی عراق اس طرف ہے، اس لیے اس کونے کا نام ہی رکن عراقی ہے، رکن عراقی ہے. اچھا اب رکن عراقی جو ہے، رکن عراقی کے بعد جو ہے نا پھر حتیم شروع ہو جاتا ہے. حتیم بولتے ہیں گود کو. تو یہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے گود بنی ہوئی ہے کعبے کی، تو اس لیے اسے کہتے ہیں حتیم ہیں. ایک اللہ یعنی کہ یوں کہنا کہ اس وہاں کا تو ہر لمحہ ہی کیا نظارہ ہوتا ہے، لیکن ایک نظارہ بڑا پیارا ہوتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے، کعبے کے اوپر بارش برس رہی ہوتی ہے، وہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر سونے کا پرنالہ، سبحان اللہ، جس کا نام ہی میزاب رحمت ہے، وہ سونے کا پرنالہ وہاں سے پانی جب حتیم میں نچھاور ہو رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کیا نظارہ ہوتا ہے وہ. تو بہرحال یہ حتیم ہے. تو جب یہ حتیم گولائی میں ہے، تو جب حتیم کمپلیٹ ہوتا ہے تو اب اگلا کونا ہے. یہ جو کونا ہے اس طرف ملک شام ہے، شام کا ملک اس طرف ہے، تو اس لیے اس کونے کا نام بھی رکن شامی ہے. اس کا نام رکن شامی ہے. اور یعنی پہلا کونا رکن اسود، دوسرا رکن عراقی، تیسرا رکن شامی ہے، اور آخری جو کونا ہے یہ ہے رکن یمانی، رکن یمانی. تو یہ 4 کونے ہیں. اب یہ یقین مانے کہ کعبے کے بارے میں اگر کمپلیٹ پڑھا جائے، اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھا جائے تو اس میں بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے. جیسے مثال کے طور پر ملتزم کے عین پیچھے ایک حصہ ہے، اسے مستجار کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو رکن عراقی آپ نے سنا نا، اور رکن شامی، بلکہ میں ہاں جو بڑی ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے جو ہند کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی بڑی ایک محبت بھری بات کہہ لیں، بڑی ذوق افزا بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں
آپ کے سامنے اگر نگاہیں کے سامنے سے پردہ اٹھ جائے، آپ کو کعبہ نظر آنے لگ جائے، بلکہ یوں کہیں کہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نماز پڑھائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ محراب کے اندر دیکھو تو لوگوں کو کعبہ نظر آیا تھا، تو ان کو کعبے کا کون سا حصہ نظر آیا ہوگا؟ ہمارے سامنے جو ہے وہ کعبے کے یہ پردہ ہٹ جائے تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہمیں وہ حصہ نظر آئے گا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی کعبے کے دروازے والا حصہ ہے وہ، یعنی پاکستان کی طرف یہ جو رکن اسود ہے اور رکن عراقی ہے، اس کے درمیان میں ملتزم بھی ہے، کعبے کا دروازہ بھی ہے، سامنے جو ہے وہ آب زمزم بھی ہے، ادھر جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی ہے، ارے ادھر صفا بھی ہے، ادھر مروہ بھی ہے، اور آگے جا کے جبل ابو قبیس بھی ہے، اور آگے جاؤ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے، اور آگے چلے جاؤ تو وہ جگہ ہے مسجد شجرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درخت چل کر آیا تھا، اور آگے چلے جاؤ تو فتح مکہ کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں پہ جھنڈا گاڑا تھا مسجد فتح بھی ہے، اور آگے چلے جاؤ تو جنات کو جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا تھا مسجد جن بھی ہے، اور آگے چلے جائیں اسی طرف تو یہاں پر جنت المعلا مکہ مکرمہ کا قبرستان بھی ہے، اور آگے چلے جاؤ تو آگے مینا بھی ہے، اور آگے چلے جاؤ تو مزدلفہ بھی ہے، اور آگے چلے جاؤ تو عرفات بھی ہے۔ گویا کعبے کا یہ والا جو حصہ ہے یہ کعبے کا افضل ترین جو ہے وہ حصہ بھی ہے جہاں یہ ساری مقدس چیزیں ہیں، اور اسی طرف پاکستان بھی ہے الحمدللہ۔ اس لیے پاکستان کے اندر کعبے کی محبت کا جو نظارہ ہے، جس طرح کعبے کے لیے یا حج کے لیے پاکستان کے اندر رونا دھونا ہے، شاید دنیا کے کسی ملک کے اندر نہ ہو، بلکہ آپ کو وہاں بھی جا کے تجربہ یہ ملے گا کہ پاکستانی کی محبت کا انداز الگ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصی فیضان ہے۔ اب چونکہ یہ جو رکن عراقی ہے اور رکن عراقی کے بعد رکن شامی ہے، یعنی حتیم کا جو ایریا ہے، تو اب آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے بیچ میں پرنالہ ہے، یہ ایک اشارہ کر رہا ہے۔ یہ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنے تو اس طرف چلے جاؤ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو کہ مدینہ منورہ بالکل اسی طرف ہے، بالکل عین اس طرف ہے، اور غالباً بالکل عین اس رخ پر جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اب یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ مدینہ منورہ، یعنی ہم بالکل مکہ ادھر ہے، تھوڑا سا اس طرف دائیں طرف یہ مدینہ منورہ ہے، تو جب ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے تو الحمدللہ کعبے کے کعبے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ہو جاتا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو آرام فرما ہیں، تو دیکھیں کعبہ رخ تشریف فرمائے نا، کعبے کو رخ کر کے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف مدینہ ہے، ادھر مکہ ہے، ٹھیک ہے، مکہ ادھر ہے، مدینہ ادھر ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام رخ اس طرف ہے، تو پاؤں کس طرف ہوں گے میرے آقا کے؟ مبارک قدم ہماری طرف ہے۔ تو اسی لیے تو کسی پاکستانی کا شعر ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو یہ جو ہے وہ پاکستان، یہ اعلیٰ حضرت ہندی مطلب وہ بریلی والے ان کا شعر ہے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے وہ اس طرف ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کعبے کا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ جو ہے وہ اس کے بیچ میں یہ جو جس طرف یہ ہے اللہ بھلا کرے مزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے، اس طرف مدینہ منورہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی جو کعبے کے پاس مقدس جگہ ہے وہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم جہاں اس طرف جس رخ پہ بیٹھے ہوئے، تو کعبے کا کونا ہے رکن اسود، پھر رکن عراقی، پھر رکن شامی، پھر رکن یمانی۔ یہ جو رکن یمانی ہے یہ اور رکن اسود، ٹھیک ہے، یہ جو بیچ کا ایریا ہے یہ بیچ کا ایریا وہ ہے کہ جہاں حدیث پاک کے مطابق ہر وقت 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ہر وقت یہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔
تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کا نام مستجاب رکھا ہے، یعنی دعا قبول ہونے کی جگہ۔ تو جب ہم یہاں پر طواف کرتے 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 جب اس مقام پر آئیں تو اس مقام پر رب تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے گا، یاد رہے تو مجھ گناہ گار کو بھی یاد رکھیے گا۔ ہو سکے تو بندہ اس مقام پر یہ دعا کرے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں نار کے عذاب سے بچا، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بھی بندے کے دل میں جو دعائیں ہوں وہ کرے، اور اس جگہ جب اگر آ کے نماز پڑھے گا، یہ جو مستجاب کا حصہ ہے یعنی رکن اسود اور رکن یمانی کے ادھر آ کے نماز پڑھتا ہے کہ کعبہ بالکل سامنے ہے، تو اس وقت اس کے سامنے کعبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اور بیت المقدس بھی اس کے سامنے ہے اس وقت، یعنی یہ افضل ترین شاید نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے کہ بندہ اس جگہ نماز پڑھے تو قبلہ اول بھی اس کے سامنے ہے اور یہ قبلہ بھی ہے، اور مدینہ منورہ جو دونوں کی جان ہے وہ مدینہ بھی اسی مقام پر ہے، اسی جو ہے وہ طرف آ جائے گا۔ تو بہرحال وہ کسی کا شعر ہے نا، یادیں بھی راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ یعنی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بندہ ٹینشن میں ہو نا تو مکے مدینے کی یہ یادگاروں میں گم ہو جائے، ٹینشن فری ہو جائے گا۔ اس کو ٹینشن فری ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان یادوں میں ایسا گم ہو جائے کہ انشاءاللہ الکریم یہ ساری یہ کرونا کی ٹینشن، یہ اس کی ٹینشن، یہ بجلی کی ٹینشن، یہ بل کی ٹینشن، اللہ کریم کی رحمت سے انشاءاللہ یہ ٹینشن بھی فری ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، مکے مدینے کی باتیں کرنا، ان مقامات کو یاد کرنا، ان کے ان کو ذکر کرنا، ان کو یاد کر کے رونا، یہ عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اب ہمارے بچوں کو میں نے جیسے ابھی کعبے کی کونے سے چند دن پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا، یہ 4 کونے ہیں، کیا نہیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں یار؟ یہ تو کہے نا کہ بچہ پیدا ہو تو چلو اس کو سکھا دو کہ تو نے حاجی بننا ہے انشاءاللہ۔ سن 4 کونے ہیں کعبے کے یار، بیچارے نہیں پتہ ہوتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ وقت تو کیا وقت ہوگا۔ یعنی بظاہر اگر آپ مکہ مدینے کو دیکھیں نا تو یہ دنیا کے جدید ترین شہر ہیں۔ جی ہاں، بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں، وہاں کا جو نظام ہے یہ یورپین یا امریکہ کسی کی بھی سٹی کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ وہاں کا جنہوں نے دنیاوی طور پہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے، کوئی بھی دنیا کا جدید ترین شہر جو ہے کیوں کہہ سکتے ہیں اس طرز پہ انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ ساری جدت، یہ ساری خوبصورتی ایک طرف ہے، یہ سادگی میں بھی یہاں پر خوبصورتی ہے، جدت میں بھی خوبصورتی ہے۔ یعنی وہاں پر بظاہر لوگ جو جاتے ہیں وہ کوئی پھول بوٹے یہ جدت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ میدان عرفات کی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بظاہر سخت گرمی کے اندر وہ جو لو چل رہی ہوتی ہے، بظاہر جھلس رہی ہوتی ہے، لیکن اے سی کی ٹھنڈ میں بھی وہ سکون نہیں ہے جو اس جھلساتی ہوئی جو ہوا کے اندر ہوتا ہے۔ وہ وہاں کی اس فضا کے اندر جو ایک مطلب نہ بیان کر سکنے والا کیف اور سکون ہوتا ہے، جو بس جس کو کہتے ہیں کہ شہد چکھے نا تو اس کا ذائقہ کہاں سے پتہ چلے گا، اسی طرح جب بندہ وہاں پر جائے تو پتہ کیسا چلے گا۔ وہ ایسا مقام ہے یہ مکہ مدینہ، یہ ایسا پرسوس مقام ہے جو نہیں گیا ہے تڑپتا رہتا ہے۔ وہ ساری زندگی اس سے اگر پوچھو کہ تجھے کیا چاہیے، وہ کہے گا یار مجھے میرے رب کا گھر دکھا دو، محبوب کا روزہ دکھا دو۔ یعنی جو نہیں گیا وہ تڑپتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ پہلے تو یہی تھا کہ جو نہیں گیا وہ بہت تڑپتا ہے، بہت تڑپتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو ہو کر آ جاتا ہے اب وہ چکھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے پھر وہ کسی یعنی بار بار
میں آپ کو عرض کروں کہ بار بار کبھی وہ کعبے کے ان نظاروں کو دیکھتا ہے، مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، کبھی وہ اس حصے کو دیکھتا ہے کہ ایک وقت تھا میں جب یہاں تھا، اس مقام پر حاضر ہو کر آقا پہ صلاۃ و سلام عرض کیا تھا، کبھی کعبے کے طواف کو حصے کو دیکھتا ہے تو میں نے یہاں پر یوں کیا تھا، بس وہ انہی نظاروں کو گویا بقیہ زندگی جو ہے وہ تمنا میں کرتا رہتا ہے، پھر کرم ہوتا ہے دوبارہ چلا آتا ہے، پھر آتا ہے تو پھر یہی رب سے دعا کرتا ہے یا اللہ ایک بار تو اور دکھا دے، تو ایک بار جاتا ہے وہ پھر یہی عرض کرتا ہے یا اللہ ایک بار تو اور دکھا دے۔ گویا وہ نظارے، وہ مقام، وہ مقدس چیزیں اس کی زندگی کا محور بن کے رہ جاتی ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ اس کرونا کو دور فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار تو اپنے رب کا گھر اور اپنے محبوب کا روضہ دکھائے۔